گزار تھے، نماز روزہ صدقہ خیرات اور بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے رہتے تھے، لیکن گھر میں ان کی بیوی اور ماں کے درمیان اختلاف اور انبن رہتی تھی، جس کے نتیجے ماں ان سے بہت زیادہ خفا رہتی تھی۔ اتفاق سے اس نوجوان کی موت کا وقت آیا، ان سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا تھا، تو ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ میرے شوہر نزاع کی حالت میں ہیں، چاہتی ہوں کہ آپ کو بتلا دوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ پڑھو، تو انہوں نے کہا مجھے اس کی طاقت نہیں کہ کلمہ پڑھوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ ان کی والدہ زندہ ہے۔ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کو بلوایا اور ان سے کہا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ تو والدہ نے جواباً کہا انہوں نے میرا بہت ہی دل دکھایا ہے، نہیں معاف نہیں کروں گی۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا اور اس میں آگ لگا دی گئی۔ پھر ماں سے پوچھا کہ کہے اگر ہم تمہارے اس بیٹے کو اس آگ میں ڈال دے تو تم اپنے بیٹے کو بچانے کی سفارش کرو گی؟ ماں نے کہا ہاں۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے، جب تمہیں اس آگ میں جلنا گوارا نہیں تو اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ترین آگ میں جلنا کیسے گوارا ہوگا؟ لہٰذا تم اپنے بیٹے کو یا تو معاف کر دو ورنہ ہم ان کو تمہارے سامنے اس آگ میں جلا دیتے ہیں۔ اس پر ماں نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ رہے، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور اس سے راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے سے کہا کہ کلمہ پڑھو، تو انہوں نے کلمہ پڑھا۔ محترم سامعین، آپ نے دیکھا ماں باپ کی ناراضی کہ اولاد کے لیے کتنی خطرناک ہے، کہ اولاد اپنی جگہ خواہ کتنا عبادت گزار اور نیک صالح کیوں نہ ہو، مگر ماں باپ کی ناراضی سے کلمہ تک نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن آج کا نوجوان جب اس کو جوانی آتی ہے تو اس نے والدین کو کیا صلہ دیا؟ یہی نہ کہ بیوی کے کہنے سے ان کی بے عزتی کی، ان کو گھر سے الگ کر دیا، ان پر جیون تنگ کر دیا، ان کا دل دکھانے کے لیے بیوی کی زبان درازیوں کو تحفظ دیا۔ ارے والدین کو اپنے کندھوں کا بوجھ سمجھنے والوں، ارے خوبصورت کھوٹی کے لیے ان کو عیب سمجھنے والوں، ذرا اس حدیث پر غور کرو کہ جنہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی دنیا ہی میں اللہ نے کیسی سزا دی۔ اسی لیے عزم کرو کہ انشاءاللہ والدین کی خدمت ہر حال میں کرنی ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے والدین کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، بہت الحمدللہ۔ اب اس کے بعد میں دعوت دینے جا رہا ہوں محمد فردین، ہم بیٹا وہ آئے اور اپنا پروگرام پیش فرمائے۔ محمد فردین محمد عزیر آجا بھائی فردین۔ السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے سیرت و اخلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول و صحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ